ہمارے دور میں ایک مغالطہ بہت زیادہ پھیلا دیا گیا، انبیاء کے سوا کسی کے معصوم ہونے کا عقیدہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کی تشہیر کرنے والے اور اس کی ترجمانی کرنے والوں کو بھی شاید اندازہ نہیں کہ اس پر کس قدر نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ صرف لوگوں کے وقتی جذبات کو مشتعل کر کے ایک انداز بنا لیا گیا، یہ فلاں کی تو ممکن ہی نہیں، ہم مان ہی نہیں سکتے غلطی، تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ سلف متفق تھے اس بات پر، اسلاف اس بات پر متفق تھے کہ انبیاء کے بعد کوئی فرد ایسا نہیں جو معصوم شرعن ہو، جس سے خطا کا صدور ناممکن ہو۔ خطا کا لفظ دو معنوں میں بولا جاتا ہے، ایک خطا اجتہادی کے معنی میں اور ایک خطا گناہ کے معنی میں۔ خطا اجتہادی کے معنی میں تو انبیاء کے بعد کسی کو معصوم قرار دینا تو اس سے خطا اجتہادی ممکن ہی نہیں، یہ پوری امت کی اجماع کے خلاف ہے۔ یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جن کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام سے اجتہادی خطا بھی ممکن نہیں، ان کے فتاوی میں یہی بات ملتی ہے کہ یہ خطا ممکن ہے۔ بھی پھر وہ لوگ نہج البلاغہ کو تو مانتے ہیں نا، تو نہج البلاغہ میں سیدنا علی مرتضیٰ کا قول ہے، لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، میں اپنے آپ کو اس سے بڑا نہیں سمجھتا کہ مجھ سے کسی وقت خطا سرزد ہو۔ وہاں اجتہادی خطا کی بات چل رہی۔ بہرحال یہ ہے کہ شرعی طور پر معصوم صرف انبیاء ہیں۔ ہاں، اولیاء اکابرین اہل بیت اطہار کے لیے محفوظ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس میں بھی قوت سلب نہیں۔ انبیاء سے تو خطا گناہ کے معنی میں ممکن الوقوع ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، لیکن دوسروں سے تصور کی حد تک ماننا پڑے گا، اگرچہ عملاً ایک بھی خطا سرزد نہ ہو، گناہ نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خطا اجتہادی پر۔ تو جب ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتووں سے صحابہ نے اختلاف کیے۔ حضرت عمر فاروق نے اختلاف کیے کئی مسائل میں، حضرت علی مرتضیٰ نے کیا، اور بہت سے حضرات۔ اس طرح حضرت علی کے فتووں سے بھی اختلاف کیے صحابہ نے، عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف، اس طرح اور کئی صحابہ کے اختلافات ملتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تو شرعاً معصوم ہوں، مجھ سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، مجھ سے تو خطا ممکن ہی نہیں، میرے تو اجتہاد میں جو بات آ گئی وہ درست ہے، تم یہ نہیں مانتے تو کافر ہو گئے، بے ایمان۔ ایسا کہیں نہیں ملتا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ شاید ائمہ اہل بیت کے سارے فتووں کو یہ لوگ بھی نہیں مانتے، جو کتابوں کی حد تک اور عقیدے کی حد تک پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ جو امام ہے مجتہد، اس سے خطا ممکن ہی نہیں، اجتہاد میں بھی خطا نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پڑھنے کی حد تک ہے، عملاً فتویٰ اور عقیدہ وہ اس پر نہیں ہے ان کا۔ خیر، ہمیں ان کے ٹبر سے بات نہیں، ہمیں تو اپنے گھر سے فکر ہے کہ بہت لوگوں نے یہ حضرت عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ، آپ کی ایک کتاب میرے پاس پڑھی، سیف العطا۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں
کہ ہمارے دور کے فتنوں میں سے یہ ایک فتنہ ہے کہ عوام الناس میں سے ہر آدمی اپنے پیر کے بارے یہ نظریہ رکھتا ہے ہمارے پیر صاحب سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، پیر صاحب کی زبان سے جو نکل جائے وہ ہی درست ہے۔ تو یہ عقیدہ اس حد تک جو پھیلے چلا جا رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہو پا رہی، تو یہ بالکل غلط ہے اور اس کا ازالہ ضروری ہے۔ جب اکابر اہل تصوف کہتے تھے کہ جو بھی کوئی بات کرے شریعت پر پیش کرو، مطابق ہے مانو ورنہ رد کر دو، اور یہ جو نہ تینوں میں نہ تیروں میں یہ کہتے ہیں ہمارے منہ سے غلطی ممکن ہی نہیں، تو پیر خود نہ بھی کہے، جب مرید اس کے سامنے کہہ رہے ہیں اور وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا ناراض نہیں ہوتا، روکتا نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ترویج و ارشاد تو اسی کے نظریے کی ہوئی نا۔ جو بات میں نے کہی اس کو علماء نے ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ امام مالک کا مشہور قول ہے کہ جو بھی ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد، حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد جو کوئی ہے، ہر کسی کا تمام فتوے قابل عمل نہیں، کوئی بات مانی جائے گی، کوئی چھوڑ دی جائے گی۔ امام مالک کے الفاظ ہیں کلو احد یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر۔ امت کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ نبی پاک کے فرامین ہے، یہ تو چھوڑا نہیں جائے گا، اور نبی پاک کے بعد جو بھی امت کے علماء ہیں، اکابر ہیں، مجتہدین ہیں، سب کے سارے فتوے نہیں مانے جائیں گے، کوئی مان لیا جائے گا، کوئی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی امت کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ جس مسئلے کو اکثریت نے قبول کر لیا وہ مان لیں گے، جس کو اکثریت نے رد کر دیا چھوڑ دیں گے۔ امام مالک کا یہ قول سیر اعلام النبلاء میں میرے سامنے موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، کشف الخفاء علامہ اجلونی کی کتاب ہے اس میں، اور کئی اور کتابوں میں امام مالک کا یہ قول موجود ہے۔ اور اس کا اصل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول مرفوع حدیث ہے، معجم طبرانی میں یہ حدیث منقول ہے، اس طرح المقاصد الحسنہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس کی عبارت معجم طبرانی کی یہ ہے لیس احد الا یؤخذ من قولہ ویدع، کوئی بھی ایسا جو بھی انسان ہے انبیاء کے بعد اس کی کوئی بات مانی جائے گی، کوئی چھوڑ دی جائے گی، سارے فتوے نہیں کہ ضرور سارے ہی اس کے درست ہیں۔ اس کی بنیاد وہ عقیدہ معصومیت ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے قد اتفق سلف الامت و جمیع الطوائف، امت کے سلف اور وہ تمام لوگ متفق ہیں، ایسے تمام جن کی معتبر بات ہے، ان من سوى الانبیاء لیس بمعصوم، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اور آگے لمبی عبارت ہے، واللہ اعلم بالصواب، چونکہ یہ عقیدے کے متعلق ایک بات تھی، اور المیہ کی بات یہ کہ کئی بڑے بڑے پیر اور کئی ایسے خطیب جو خود عالم ہونے کے باوجود مطالعہ چھوڑ بیٹھے شاید، یا مصلحت کا شکار ہو گئے دوستیاں پالنے کی وجہ سے، شاید گونگے شیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو بڑی ضد کے ساتھ اچھالا جا رہا ہے اور بڑا ایک گروہ بندی بنائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلے بھی ہر دور میں بڑے بڑے معاملات ایسے آئے جب لوگوں نے ایک کیے، اتفاق بنایا، کہا جی ہم نے اس آواز کو دبانا ہے، ہم سارے مل کر یوں ثابت کر دیں گے، تو وہ ثابت کرنے والے کچھ نہیں ثابت کر سکے۔ جو امت کا موقف آ رہا ہے وہی باقی اور ثابت ہے، اور جو دوسرے ہیں وہ فتنہ تو ایک بنا سکتے ہیں، ایک فرقہ اور گروہ تو بن سکتے ہیں، لیکن جمہور امت ان کی بات نہیں مانتی اور آئندہ بھی نہیں مانے گی۔ اگر کسی کو اپنے پیر ہونے کا گھمنڈ ہے، اپنے عقیدت مندوں کا گھمنڈ ہے، تو یہ گھمنڈ نکل جائیں گی۔ یہاں ضمناً ایک بات یہ بھی کہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے بارے ہم بڑا حسن عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن معصوم ان کو بھی نہیں مانتے، مسائل میں ان سے اختلاف ممکن ہے، مسائل میں ضد کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو وہ گمراہ بد دین ہے، لیکن کسی کے سامنے ایسے دلائل آ جائیں
جن کی وجہ سے شرع صدر ہو تو یہ کہہ دینا جی تو بڑا عالم ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ خود امام احمد رضا کی یہ تعلیمات ہیں، اور پہلے ہمارے اسلاف بھی اسی طریقے پر چلے کہ عالم کے سامنے جو بات تحقیق سے ثابت ہو گئی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی تحقیق پر بیان کرے، یہ نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے جی فلاں حضرت نے کہہ دیا اور بس۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی بے ادبی گستاخی نہ کرو، لیکن موقف جس پر شرع صدر تمہیں اصل ہے وہ بیان کرو اور اس پر کار بند ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے اس وقت سامنے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا قدردان نہیں وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں بہت بڑی مقدار ایسی نعمتوں کی ہے جو مخلوق کے واسطے سے ملتی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اکثریت ایسی نعمتوں کی ہے جو کسی نہ کسی مخلوق کی وساطت سے ملتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اکثریت ایسی نعمتوں کی ہے، دیکھیں علم، ایمان، تجربہ، مہارت، تربیت، یہ چیز تو انسان کی وساطت سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور انسان کا اپنا وجود وہ اپنے والدین کی وساطت سے ملا، تو اس میں پھر اس کا سمع، بصر، نظام ہضم، نظام خون اور کیا کیا چیزیں آ گئی۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ پھر یہ بارش ہے، دانہ ہے، اناج ہے، رزق ہے، اس میں پھر فرشتوں کا واسطہ آ جائے گا، وہ بھی مخلوق تو ہے نا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ نعمتوں کی اکثر مقدار، زیادہ تعداد وہ مخلوق کے واسطے سے ملتی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں۔ یہ حدیث جن کتابوں میں موجود ہے اس کی چند حوالہ جات، یہ ترمذی شریف میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں، ابن حبان میں، شرح السنہ میں، ابو یعلا میں، طبرانی اوسط، طبرانی کبیر، مصابیح السنہ، ضیاء مقدسی کی کتاب المختارہ اور مشکات المصابیح وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔